अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। KCR हुकूमत मुसलमानों को 31 मुलाजिमतें भी देने तैयार नहीं, महज 23 की खैरात। ग्रुप 2 के एलामिये में 4% तहफ़्फ़ुज़ात को 3% तक महदूद कर दिया गया। मुस्लिम क़ायदीन की झूठी तसल्लियाँ बेसूद साबित हुई। तेलंगाना में कम अज कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। तेलंगाना के आदिलाबाद में दरमियानी रात को कम अज कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए RSS और मोहाजी तंजीमें मुतहर्रिक। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र RSS ने अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया। बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को 5 लाख रुपए चेक की हवालगी। कांग्रेस की जानिब से तहनीती तकरीब। ग्रुप 1 ऑफिसर के ओहदे पर तकर्रुर का मुतालबा। आंध्र प्रदेश की सियासत में अहम तब्दीली। चंद्रबाबू नायडू से पवन कल्याण की मुलाकात। ऑपोजिशन की सरगर्मियों पर तहदीदात से मुतल्लिक जियो वापस लेने तक जद्दोजहद का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीखी बॉली का तहफ़्फ़ुज़ करने KTR की हिदायत। नसीर नाशो के ट्वीट पर KTR की अरविंद कुमार को तवज्जो दहानी। तहज़ीबी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात। मुख्तलिफ अहलियती इम्तिहानात के लिए यूनिवर्सिटी और कन्वेनर्स का इंतखाब। MSET के इनेकाद के लिए JNTU को जिम्मेदारी। रेवंत रेड्डी की पदयात्रा में 99 असम्बली हलकों का अहाता का मंसूबा। 26 जनवरी से आगाज की तैयारियां। तेलंगाना के नए इंचार्ज से रस्मी मंजूरी। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 3 अजला में कलेक्ट्रेट्स की इमारतों का जल्द करेंगे इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जारिया महीने रियासत में 3 नए जिले कलेक्ट्रेट्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत या तो रियाजी में कमजोर हो चुकी है या मुसलमानों को गुमराह करके उन्हें महरूम तबकात में शामिल करने का मज़मूम इरादा कर चुकी है। हुकूमत की जानिब से झूठ पर झूठ और गुमराह कुन बयानात से मुसलमानों को रुझाने की कोशिश की जा रही। रियासत में अमली तौर पर हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में 1% की कमी करके उसे 3% कर दिया, लेकिन हुकूमत में शामिल मुस्लिम क़ायदीन की जानिब से हुकूमत का दिफा करते हुए ये दावा किया जाता रहा कि हुकूमत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जबकि अगर हुकूमत और पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी ग्रुप 2 के एलामिये का बारीकी से मुशाहिदा किया जाए तो BCE तहफ़्फ़ुज़ात को घटाकर 3% कर दिया गया और सरकारी ओहदेदारों की जानिब से इस पर गुमराह कुन दलाइल पेश करने के अलावा एलामिये में फीसद के बजाय महफूज मुलाजिमतों के आदाद व शुमार वो भी चेदा करके पेश करके उम्मीदवारों को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 29 दिसंबर 2022 को जारी एलामिया नंबर 28/2022 में जुमला 783 जायदादों की निशानदही करके उन पर तकर्रात की तफसीलात फराहम की गई, लेकिन उन 783 जायदादों में जहां 4% तहफ़्फ़ुज़ात के एतबार से मुसलमानों को 31 महफूज मुलाजिमतें मिलनी चाहिए, उनमें कमी करके 23 जायदादों की BCE जुमरे की जायदादों की हैसियत से निशानदही की गई, जो कि 783 जुमला जायदादों का महज 3% होता है।
تلنگانہ کے عادل آباد میں درمیانی رات کو کم از کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ راماگنڈم میں اسی مدت کے دوران کم از کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس اور میدک میں 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں کم از کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 9 جنوری کو ریاست کے عادل آباد اور دیگر مقامات جیسے کمرم بھیم، نرمل، منچریال، کریم نگر، پیدا پلی، جگتیال، میدک، کاماریڈی اور نظام آباد اضلاع میں مختلف مقامات پر سردی کی لہر دیکھی گئی۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر آر ایس ایس نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے۔ آر ایس ایس کی محاذی تنظیموں کے نمائندوں کا حیدرآباد کے خانگی انجینئرنگ کالج میں اجلاس منعقد ہوا۔ بی جے پی کے قومی جوائنٹ سیکرٹری تنظیمی امور شیو پرکاش، تلنگانہ انچارج ترون چوگ، سنیل بنسل اور اروند مینن اس اجلاس میں شریک رہے۔ ریاستی صدر بی جے پی بنڈی سنجے اور مرکزی وزیر کشن ریڈی بھی اجلاس میں موجود رہے، جس میں وی ایچ پی، بجرنگ دل، ہندو واہنی اور دیگر تنظیموں نے اپنی کارکردگی کے رپورٹ کارڈ پیش کیے۔ بی جے پی، جو آر ایس ایس کے سیاسی سطح پر محاذی تنظیم ہے، تلنگانہ کی صورتحال اور پارٹی کے موقف پر رپورٹ پیش کر رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ آر ایس ایس نے تلنگانہ میں اپنی تمام تنظیموں کو متحرک کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے زیر اہتمام باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کو تہنیت پیش کی گئی، جس میں انہیں 5 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا گیا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے سینئر قائدین محمد علی شبیر، محمد اظہر الدین، مہیش کمار گوڑ، سدرشن ریڈی، انل کمار یادو اور دیگر کی موجودگی میں نکھت زرین کو تہنیت پیش کی اور باکسنگ میں ملک کا نام روشن کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ سے قبل نکھت زرین کو گروپ 1 آفیسر کے عہدے پر مامور کیا جائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس نے نکھت زرین کی کامیابی کے بعد 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ یہ رقم ان کی خدمات کے اعتراف اور حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریب کو غیر سیاسی بنانے کے لیے گاندھی بھون کے بجائے نظام کلب میں اہتمام کیا گیا۔ آندھرا پردیش کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی کے تحت جن سینا کے سربراہ پون کلیان نے حیدرآباد میں صدر تلگو دیشم این چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی۔ چندرا بابو نائیڈو کی قیامگاہ پر دونوں قائدین کی ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں آندھرا پردیش کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں قائدین نے جگن موہن ریڈی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف متحدہ جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے دونوں قائدین نے اپوزیشن جماعتوں کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں پر برہمی کا اظہار کیا اور عوامی جلسوں اور ریلیوں پر تحدیدات سے متعلق جیو نمبر 1 سے دستبرداری کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاہ جیو سے دستبرداری تک جدوجہد جاری رہے گی۔ پون کلیان نے کہا کہ وہ کپم دورے کے موقع پر چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ پیش آئے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اظہار گانگیت کے لیے پہنچے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جگن حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے علاوہ فیس ریمبرسمنٹ، پینشن جیسی اسکیمات پر عمل آوری میں رکاوٹ اور امن و ضبط کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن نے مختلف کامن انٹرنس ٹیسٹ کے شیڈول کا اعلان کیا ہے، جن کے ذریعے تعلیمی سال 2023-24 میں مختلف انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پیشہ ورانہ کورسز میں داخلے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جے اے ای مین اور قومی سطح کے دیگر اہلیتی امتحانات کا جائزہ لیتے ہوئے ریاستی سطح کے کامن انٹرنس ٹیسٹ کی تاریخ کو خطیت دی جائے گی۔ کونسل آف ہائر ایجوکیشن نے مختلف کامن انٹرنس ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے یونیورسٹیز اور کنوینرز کی نشاندہی کی ہے۔ تلنگانہ ایمسیٹ کے انعقاد کے لیے جے این ٹی یو حیدرآباد کو ذمہ داری دی گئی، تاہم کنوینر کے طور پر ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ کالج آف انجینئرنگ پروفیسر بی ڈین کمار کو مقرر کیا گیا۔ گزشتہ سال جے این ٹی یو حیدرآباد کے ری ایکٹر پروفیسر اے گووردھن کو کنوینر مقرر کیا گیا تھا۔ کاکتیہ یونیورسٹی ورنگل کو تلنگانہ اسٹیٹ آئی سیٹ کے انعقاد کی ذمہ داری دی گئی اور ڈپارٹمنٹ آف کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر پی ورا لکشمی کو کنوینر مقرر
مقرر کیا گیا۔ تلنگانہ PGE سیٹ کی ذمہ داری JNTU حیدرآباد کو دی گئی اور پروفیسر B رویندر ریڈی یونیورسٹی کالج آف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ آف میتھس کو کنوینر مقرر کیا گیا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے 26 جنوری سے اپنی پد یاترا کے سلسلے میں کانگریس اعلیٰ کمان سے منظوری حاصل کر لی، تاہم روڈ میپ کے تعین کے بعد سینئر قائدین کے ساتھ اجلاس میں پد یاترا کی تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ کے نئے انچارج مانیک راؤ ٹھاکرے کی 11 جنوری کو حیدرآباد آمد کے موقع پر ریونت ریڈی پد یاترا کی تفصیلات پیش کریں گے۔ مانیک راؤ ٹھاکرے سے منظوری کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریونت ریڈی کو پد یاترا کے آغاز کے لیے اچھے مہورت کا انتظار ہے۔ پد یاترا کے ذریعے ریونت ریڈی 99 اسمبلی حلقوں کے احاطے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ پارٹی کے ناراض قائدین کو منانے کے لیے نئے انچارج کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ مانیک راؤ ٹھاکرے 2 دن حیدرآباد میں قیام کریں گے۔ انہوں نے پارٹی عاملہ اور پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کے علیحدہ اجلاس طلب کیے ہیں۔ پد یاترا میں کانگریس کے سینئر قائدین کی شمولیت کے ذریعے عوام کو اتحاد کا پیام دیا جائے گا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ جاریہ مہینے ریاست میں 3 نئے ضلع کلیکٹریٹس کا افتتاح انجام دیں گے۔ چیف منسٹر 12 جنوری کو محبوب آباد ضلع کے نو تعمیر شدہ کلیکٹریٹ کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ اسی روز شام میں بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے نئے کلیکٹریٹ کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ سنکرانتی تہوار کے بعد 18 جنوری کو کھمم کے ضلع کلیکٹریٹ عمارت کا چیف منسٹر افتتاح کریں گے۔ جاریہ مہینے چیف منسٹر کے 3 اضلاع کے دورے اہمیت کے حامل ہیں۔ چیف منسٹر مختلف ترقیاتی پروگراموں کا آغاز کرتے ہوئے محبوب آباد، کوتاگوڑم اور کھمم میں عام جلسوں سے خطاب کریں گے۔ DRI نے بنگلہ دیش سے اسمگل شدہ 1 کلو 86 گرام سونا ضبط کر لیا ہے، جس کی مالیت 1 کروڑ 7 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، اور 2 اسمگلروں کو بھی گرفتار کر لیا جو کولکاتہ سے شہر پہنچے تھے۔ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور وشاکھاپٹنم ریلوے جنکشن آندھرا پردیش پر پکڑے گئے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سناک کے لیے بری خبر۔ در حقیقت ایک سروے میں برطانیہ میں 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں ان کی شکست کو یقینی بتایا جا رہا۔ یہی نہیں، سناک کے ساتھ ساتھ ان کی کابینہ کے 15 وزراء کی شکست کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دی انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم رشی سناک کے علاوہ نائب وزیر اعظم ڈومینک راب، سیکرٹری ہیلتھ اسٹیو بارکلے، سیکرٹری خارجہ جیمز کلیورلی، سیکرٹری دفاع بین والیس، بزنس سیکرٹری گرانٹ شپ، کامنس لیڈر رپینی موڈانٹ اور ماحولیاتی سیکرٹری تھریس کافی کنزرویٹو پارٹی یعنی ٹوری کے سینئر ممبران کو آنے والے الیکشن میں شکست کا خطرہ ہے۔ واضح ہے کہ برطانیہ میں سال 2024 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور پول کے مطابق اس الیکشن میں کابینہ کے صرف 5 وزیر اپنی نشستیں بچا سکیں گے۔ جن کابینہ کے وزراء کی کرسی بچتی دکھائی دے رہی ان میں جیریمی ہنٹ، سویلا بریورمین، مائیکل گو، ندیم زاواوی اور کیمی بیڈنوئک شامل ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ KCR حکومت مسلمانوں کو 31 ملازمتیں بھی دینے تیار نہیں، محض 23 کی خیرات۔ گروپ 2 کے اعلامیے میں 4% تحفظات کو 3% تک محدود کر دیا گیا۔ مسلم قائدین کی جھوٹی تسلیاں بے سود ثابت ہوئی۔ تلنگانہ میں کم از کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا۔ تلنگانہ کے عادل آباد میں درمیانی رات کو کم از کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے RSS اور محاذی تنظیمیں متحرک۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر RSS نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کو 5 لاکھ روپے چیک کی حوالگی۔ کانگریس کی جانب سے تہنیتی تقریب، گروپ 1 آفیسر کے عہدے پر تقرر کا مطالبہ۔ آندھرا پردیش کی سیاست میں اہم تبدیلی، چندر بابو نائیڈو سے پون کلیان کی ملاقات۔ اپوزیشن کی سرگرمیوں پر تحدیدات سے متعلق جیو واپس لینے تک جدوجہد کا اعلان۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی تاریخی بالی کا تحفظ کرنے KTR کی ہدایت۔ نصیر ناشو کے ٹویٹ پر KTR کی اروند کمار کو توجہ دہانی۔ تہذیبی ورثے کے تحفظ کے اقدامات۔ مختلف اہلیتی امتحانات کے لیے یونیورسٹی اور کنوینرز کا انتخاب۔ MCET کے انعقاد کے لیے JNTU کو ذمہ داری۔
रेवंत रेड्डी की पदयात्रा में 99 असेंबली हलकों का अहाता का मंसूबा, 26 जनवरी से आगाज की तैयारियां, तेलंगाना के नए इंचार्ज से रस्मी मंजूरी। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 3 अजला में कलेक्ट्रेट्स की इमारतों का जल्द करेंगे इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जारिया महीने रियासत में 3 नए जिले कलेक्ट्रेट्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।